یہ بات کہتے تھے کہ امریکہ سے کسی قسم کا کوئی سائفر، کسی قسم کا کوئی خط جو ہے وہ نہیں آیا. آج جو کابینہ کے اندر سمری پیش کی گئی، اس سمری کے اندر اس سائفر کا حوالہ دیا گیا جو کہ 7 مارچ کو ہونے والی میٹنگ میں پاکستان جو ہے آیا. یہ میرے پاس اس کی ایگزیکٹ سمری کی ڈیٹ بھی موجود ہے، جو کہ سائفر 7 مارچ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا. یہ کابینہ کی سمری میرے پاس ٹیلی فون کے اندر موجود ہے. اور جو بات بار بار یہ کہتے رہے کہ خط جو ہے وہ جعلی ہے، یہ فارن آفس کے اندر خط بنا لیا گیا، لیکن اس خط کی حقیقت آج اس کابینہ کی اندر پیش کی گئی جو سمری ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. اور اس سے قبل 2 قومی سلامتی کی کمیٹیز کی میٹنگز ہو چکی. ایک عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوئی، ایک شہباز شریف کی سربراہی میں ہوئی. دونوں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز کے اندر یہ بات بڑی واضح تھی کہ پاکستان کو جو ہے مداخلت پاکستان کے معاملات کے اندر کی گئی، پاکستان کو دھمکی دی گئی. اور مداخلت اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی سازش ہوتی ہے، جب سازش تیار ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، اسی وقت مداخلت ہوتی ہے. یہ کسی سے کوئی اب ڈھکا چھپا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. اور پاکستان نے اس رجیم چینج سازش کی ایک قیمت ادا کی ہے. وہ اس امپورٹڈ حکومت کی شکل میں پاکستانی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں کہ اچھا خاصا ملک چل رہا تھا، ملک کی ایکسپورٹس $24 ارب پہ $32 ارب پہ پہنچ گئی تھی. ملک کے اندر بڑی بڑی فیکٹریاں لگ رہی تھیں، صنعتی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ یعنی بڑی صنعتوں کی جو ترقی تھی 10.5% پہ پہنچ گئی تھی. جو کہ زراعت کا شعبہ ہے وہ 4.5% پہ ترقی کر رہا تھا. مکئی، چاول، گنا، کپاس، گندم ہر فصل میں اضافہ ہو رہا تھا. کسان کی جیب میں 2,500 ارب روپے اضافی گیا. آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن سیکٹر بھی چل رہا تھا. 55 لاکھ نوکریاں بھی عمران خان صاحب نے دی، صحت کارڈ بھی دیا. غریب آدمی کو رہنے کے لیے بینکوں نے 77 ارب روپے کے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے قرضے بھی دیے. کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپیہ بلا سود لوگوں کو قرض بھی فراہم کیا جا رہا تھا. پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار تھا، جو بزنس کمیونٹی تھی، اس کے اندر ایک اعتماد تھا. وہ نئی انویسٹمنٹ کر رہا تھا جس سے نئی نوکریوں کے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے تھے. مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں تھی. پیٹرول 150 روپے لیٹر پہ تھا. لیکن ان 5 ماہ میں جو رجیم چینج سازش ہوئی، جس سازش میں امریکی سازش جو کہ اس خط میں، اس سائفر میں واضح نظر آتی ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا جائے گا تو پاکستان کو اس کے نتائج فیس کرنے پڑیں گے. اگر عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو اس کے نتائج پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے. رشیا کا حوالہ دیا گیا کہ عمران خان نے رشیا کا دورہ کیوں کیا، لیکن رشیا کا دورہ عمران خان نے پاکستانیوں کے لیے سستے پیٹرول کے لیے، سستی گندم کے لیے، سستی توانائی کے لیے کیا تھا، ملکی مفاد میں کیا تھا، ذاتی مفاد میں نہیں کیا تھا. لیکن اس 5 ماہ میں یہ جو نالائق حکومت ہے، مہنگائی 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے. بجلی کے بل لوگوں سے پچھلے 2 ماہ سے ادا کرنے کی سخت ختم ہو گئی. جس کا 5,000 بجلی کا بل آتا تھا اس کا 20,000 بجلی کا بل آیا. جس کا 20,000 بجلی کا بل آتا تھا اس کا 50,000 روپیہ بجلی کا بل آیا. لوگ بجلی کا بل دیں یا اپنے بچوں کو روزگار دیں. یہاں پر فیصل آباد میں ہم موجود ہیں، آپ کے علم میں یہاں پر ٹیکسٹائل صنعت کباڑ کے بھاؤ بک رہی ہے. یہاں پر مزدور بے روزگار ہو گیا، لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں، کنسٹرکشن کا کاروبار رک گیا ہے. اسلام آباد میں کسان کئی روز سے بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں. ان کی کھاد مہنگی کر دی، ان کا ڈیزل مہنگا کر دیا.
عالمی سطح پر ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں نیچے آ گئی. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے مارچ 2022 کی سطح سے بھی نیچے آ گئی عالمی سطح پہ. جو پیٹرول 125 سے 150 روپے لیٹر اب ہونا چاہیے اس کو بھی یہ 250 230 روپے پہ سیل کر رہے ہیں. عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا. لیکن رجیم چینج سازش کا فائدہ کن کو ہوا؟ یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو ہوا. ایک نالائق اعظم جس کو کہتے تھے یہ شہباز سپیڈ ہے، یہ شہباز سپیڈ اوور سپیڈ بن گئی، جس نے ہر چیز کو تباہی اور بربادی کے دہانے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. اور رجیم چینج کا صرف فائدہ کرپٹ ٹولے کو ہوا جنہوں نے اپنے آپ کے لیے NRO 2 لے لیا. پاپڑ والے کے نام پر لوٹی ہوئی دولت، فلودے والے کے نام پر لوٹی ہوئی دولت، مقصود چپڑاسیوں کے نام کے اوپر لوٹی ہوئی جعلی اکاؤنٹوں میں بنایا گیا پیسہ، آج ان کیسز کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں. میری لندن میں کیا میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں. الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں، حسین نواز کہتے ہیں، یہ ہماری ہمشیرہ کے ہیں. وہ آج عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں کیونکہ نیب اپنا کیس پروسیکیوشن پیش ہی نہیں کرتی. نیب کو نو ایکشن بیورو بنا دیا گیا ہے. نیب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے لولا لنگڑا بنا دیا گیا ہے. 50 سے زائد کرپشن کے ریفرنسز واپس لے لیے گئے. سوائے NRO 2 کے علاوہ جو کہ ان کا ذاتی مفاد ہے، ذاتی فائدہ ہے، شریف خاندان نے، زرداری نے، فضل الرحمان نے پچھلے 6 مہینے کے اندر پاکستانی عوام کے لیے کوئی ایک فائدے کی چیز نہیں کی.